لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان معزز السامعين الكرام لا يجوز احترام بزرگوں نوجوان
ماہ مبارک رمضان کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس ماہ کی بابرکت اور پررحمت ساعتیں گزر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ولولے جوش اور جذبے میں آہستہ آہستہ پھر حسب ثابت کمی آنے لگ گئی ہے۔ تاہم میرے وہ بھائی بزرگ، میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی خوش نصیب ہیں کہ جو ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو وہ قیمتی بنا رہے ہیں، اور کل کے پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماہ رمضان اصل میں اسے ایک سادہ الفاظ میں ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور رمضان کی بڑی آپس میں نسبتیں ہیں، بڑے تعلقات ہیں۔ سب سے بڑا تعلق اور سب سے بڑی نسبت دنیا کی زبان میں کہ قرآن کی پیدائش بھی اسی ماہ میں ہوئی، یعنی اس کا جو سلسلہ نزول ہے آسمان دنیا سے زمین پر آنے کا جو اس کا سلسلہ ہے، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آنے کا جو سلسلہ ہے، میرے بھائیوں وہ بھی رمضان میں ہوا، جس وجہ سے اس تعلق کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قرآن کا اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اپنا جنم دن، پیدائش دن، ہمیں وہ تاریخ بھی بڑی اچھی لگتی ہے، وہ ماہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور پہلے تو نہیں، اب تو بھرپور طریقے سے
برتھ ڈے منانے کا ایک رواج بھی چل پڑا ہے، پورے پرتکلف انداز میں برتھ ڈیز منائے جاتے ہیں۔ تو تاہم میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم ہی میں قرآن اور رمضان کے تعلقات کو کئی ایک مواقع پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک ماہ میں، اس رمضان کے مہینے میں اگر قرآن کی شان، اس کی فضیلت بیان نہ کی جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں، سورہ بقرہ میں، اسی رکوع میں اس بات کا تذکرہ فرمایا جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں، کہ جس رکوع میں اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت میں روزے کا حکم دیا، دو آیات روزے سے متعلقہ ہے، اور تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کے نزول کا مہینہ اور پھر قرآن کے نزول کا مقصد، یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مقدس ماہ، الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے جب اپنی بابرکت کتاب کو، اپنے عظیم کلام کو جب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر جس طرح میرے رب کا کلام دنیا کی ہر چیز سے عظیم اور عزیز تر ہے، اسی طرح رب کریم نے جس ماہ کا بھی انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرمایا جس طرح میں رب نے اس کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی سب مہینوں میں سے اعلیٰ، لیکن اس سے بھی بڑی بات جس رات میں اس قرآن کا نزول ہوا وہ پورے سال کی نہیں بلکہ وہ ایک رات 84 سال کی راتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ خیر من الف شہر، فرمایا وہ مہینے، وہ مہینوں سے بھی، کئی مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ عظیم رات۔ اللہ رب العزت نے عظمت بیان فرمائی قرآن کی،
اور پھر اب مقصد بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، مقصد بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پہلا مقصد قرآن کا ہدی للناس، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں آغاز میں بھی بیان فرمایا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں، لا ریب و بے عیب کتاب۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رہنمائی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہاں تخصیص فرمائی، یہاں عام حکم فرمایا ھدی للناس، کہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے رب نے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی لیں، اپنے بہترین رستے کا تعین کریں، اپنی بہترین آئیڈیل شخصیت کا انتخاب کریں، اپنے بہترین رب کی معرفت حاصل کریں۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث رہنمائی ہے۔ رہنمائی تبھی حاصل ہوگی میرے بھائیوں، قرآن کا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب اس قرآن میں جو کچھ ہے اسے سمجھا جائے گا۔ اگر سمجھا نہ گیا تو پھر بڑے مخصوص لوگ جو اسے سمجھیں گے وہی اس سے ہدایت پا سکیں گے۔ آج ہماری گمراہی اور بے راہی کی سب سے بنیادی بات تھی کہ آج ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو طوطے کی طرح فر انگلش بولنا آتی ہے، انہیں اور بھی بہت ساری زبانیں باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، سکھائی پڑھائی جاتی ہیں۔ نہیں سکھائی جاتی، نہیں سمجھائی اور نہیں پڑھائی جاتی تو عربی نہیں پڑھائی جاتی، قرآن نہیں سکھایا جاتا۔ چھوٹا سا بچہ ابھی اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تو اسے والدین اور اسکول کے اساتذہ اتنا بڑا بیگ تھما دیتے ہیں کہ جو اسے اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، بھرا پڑا ہے کتب سے اور کاپیوں سے، لیکن اس بیگ میں نہیں نظر آتا تو اللہ کا قرآن، قرآن مجید، قرآن حکیم نظر نہیں آتا۔ ترجیح دی جاتی ہے اگر بچے کی انگلش کمزور ہو تو اسے جناب پارٹ ٹائم ٹیوشن کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، کسی اچھی اکیڈمی، کسی اچھے ٹیوٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جی بچے کی انگلش بڑی کمزور ہے، اسے بہتر بنایا جائے۔ نئی کوشش کی جاتی، نہیں سوچا جاتا، نہیں غور و فکر کیا جاتا تو اس پہ نہیں ہوتا کہ جناب میرا بچہ اب 7-8 سال کا، 10 سال کا ہو گیا ہے لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، 8-10 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اسے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا، یہ فکر لائق نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہے، کسی اچھے قاری کا اہتمام کروں، کسی اچھے
مدرس کا اہتمام کروں، کسی اچھی مسجد کا اہتمام کروں، انتخاب کروں. لائنیں لگی ہوتی ہیں صبح صبح. پیرنٹس کی جناب کو بچے کو صبح صبح اٹھ کے سکولوں میں چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں. اس بات سے یہ مت سمجھیے گا کہ قاری صاحب سکولوں کے مخالف ہیں یا دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. ایسے نہیں ہے. اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. لیکن میرے بھائی، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ترجیحات میں اگر کوئی چیز شامل ہو تو وہ دین کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو. پڑھائیں، سکول پڑھائیں، اپنے بچوں کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھائیں. لیکن میرے بھائی، ذرا ایک لمحے بھر کے لیے سوچ لینا، رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر آرام میں منہ دے کے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچنا. میں نے ایسی کیسیوں مثالیں دیکھی ہیں، اور یقیناً آپ بھی اسی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک شخص کا والد فوت ہوتا ہے، بچہ انگلینڈ میں ہے. اب اس نے پہنچنا ہے، اس کا آرڈر ہے کہ جب تک میں آ نہ جاؤں میرے والد کو دفنایا نہ جائے. 2 دن کا انتظار ہوا، 3 دن کا انتظار ہوا. 3-4 دن بعد وہ جب بچہ انگلینڈ سے پڑھا لکھا، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لی ہوئی، جب میرے بھائیوں اپنے والد کے جنازے پہ پہنچتا ہے، میت پڑی ہے. ابھی مولوی صاحب کو بلایا گیا کہ جی وہ ان کا صاحبزادہ آ گئے ہیں، جی آئیں، کیونکہ مولوی تو بیچارے ملازم ہوتے ہیں. آئے جی وہ صاحب آ گئے ہیں انگلینڈ والے، آ کے جنازہ پڑھاتے ہیں. تو وہ کوئی میری طرح بیچارہ ہو، سیدھا سا عالم دین تھا. اس نے کہا بھائی جس کے لیے 4-5 دن آپ نے جنازہ روکے رکھا، اسی کو کہو کہ وہ پڑھائے. مجھ سے ہی پڑھوانا تھا تو میں تو یہیں پہ تھا، مجھ سے آپ پہلے دن پڑھا رہے تھے. میرے بھائیو، اس نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا، اس عالم دین نے اسے کہا کہ آگے کھڑا اور جنازہ پڑھا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے کہا مولوی صاحب اللہ کی قسم مجھے جنازہ آتا ہی نہیں ہے. یہ ہم سب کی حالت ہے. ورنہ محتاجگی ہی ختم ہو جائے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے نکاح پڑھانے، اپنی میتوں کی، اپنے والدین کے جنازے پڑھانے کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے ان کے وارثان کا. جو کہ جس لگن سے، جس اہتمام سے ایک بچہ اپنے والد یا والدہ کے لیے یا اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس خلوص سے کبھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے ناراض مت ہونا، یہ ہماری اوورآل
ملاوٹ ہے، سب خوش ہیں اس پہ، ناداں ہیں، نازاں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا صرف لیبل لگا ہے، ہمیں اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں میرے بھائی۔ قرآن سے جڑیے گا، اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے رائے باعث ہدایت بنایا ہے، باعث رہنمائی بنایا ہے۔ وہ سبق آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا جس سبق کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، وہ کبھی یاد نہیں ہوگا۔ رٹے لگا لیں آپ، یہ ان دنوں آپ کو زیادہ اتفاق ہوتا ہوگا، تراویح کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ حفاظ جو بیچارے پورا دن رٹے لگا لگا کے، پورا دن کسی سے بات بھی نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں کو رٹا رٹایا جب رات کو جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر انہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھا نہیں۔ یہ نہیں پتا اکثر الفاظ کو کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا چل رہا ہے، یہ رحمت کی آیات نہیں، عذاب کی آیات ہیں، یہ قوم شعیب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قوم ہود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ کتاب اللہ رب العزت نے اسے فرمایا ہدی للناس، اے میرے ماننے والوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، یا تو میرے اللہ رب العزت نے اتنا عمومی لفظ استعمال فرمایا پوری دنیا کے لوگوں میں نے تمہارے لیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو رائے باعث ہدایت بنایا ہے۔ پوری دنیا کا کوئی بھی فرد کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قبیلے گروہ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کے لیے کسی منزل کا تعین چاہتا ہے، کسی منہج کا تعین چاہتا ہے، سیدھی راہ کا تعین چاہتا ہے، تو وہ قرآن کو تھام لے، قرآن کو پڑھ لے، اللہ کی قسم اسے صحیح منہج کا بھی علم ہو جائے گا، صحیح راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آج اسی لیے بھٹکا ہوا ہے کہ وہ محتاج ہے اوروں کا، خود نہیں جانتا۔ اگر قرآن صحیح سمجھ کے میری عوام پڑھ لے، سمجھ لے، تو ہمارے آدھے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں۔ پھر ہمیں دنیا میں مجاور زیادہ نظر نہ آئے، بلکہ زیادہ نمازی نظر آئے۔ اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھ لیں تو اللہ کی قسم ہمیں مزار اتنے آباد نظر نہ آئے جتنے اللہ کے گھر مسجدیں آباد نظر آئیں۔ یہ اسی لیے سب کچھ ہے۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، میں اپنے رب کی عظمت پہ قربان کہ اس نے ہدایت کی مثالیں بھی بتائیں۔ قرآن میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، اور پھر ہمارے نبی اور حضرات صحابہ کی جتنی بہترین مثالیں تھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی۔ فرمایا دلائل بھی پھر ہدایت کے ہم نے اس قرآن میں بیان فرمائے، دلیلیں بھی بیان ہوئی۔ کس طرح حضرت بلال حبشہ سے تعلق رکھنے والے جب اس قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کس طرح ان کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔
کہ بلال چلتا اس زمین پہ ہے، اس کے کالے سیاہ قدموں کی آہٹ اللہ کی جنتوں میں سنائی جاتی ہے۔ یہ اس قرآن کی بدولت ہے، قرآن کی شان۔ کون جانتا ہے حضرت صہیب کو روم سے اٹھ کے آیا، بے نام اور غیر معروف، لیکن قربان جب اس قرآن سے تعلق قائم فرمایا تو صہیب رومی ہو گئے، تذکرے ہی تذکرے۔ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، جناب عثمان ذو النورین بن گئے، میں قربان جاؤں علی حیدر کرار بن گئے۔ یہ ساری برکتیں تو قرآن کی برکتیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا اللہ رب العزت نے پوری سند بیان فرمائی قرآن کی، پوری سند بیان فرمائی، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے کہ یہ کہاں سے نازل ہوا، اس کے نازل کرنے والا کون ہے۔ فرمایا یہ میں رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا جہان والو، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے اس ذمہ داری کو، اپنے کلام کو اپنے سے لے جانے کے لیے اس شخصیت کا انتخاب فرمایا، جس فرشتے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی وہ فرشتہ بھی سارے فرشتوں سے اعلیٰ و افضل، نازل کرنے والے بھی رب العالمین، اور جو لے کے آ رہا ہے اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے وہ جبریل امین۔ فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ فرمایا لے کے آنے والے حضرت جبریل امین، اور جس کے سینہ اطہر پہ اتارا جا رہا ہے، جس کے قلب اطہر پہ اتارا جا رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضرت جبریل فرماتے ہیں سونے میں نے شرق و غرب کو چھان مارا، میں نے شمال و جنوب کو چھان مارا، اس قرآن کے خطے خطے پہ میں گھوما، لیکن پیارے تیرے سینے سے کسی کا مجھے اطہر سینہ نظر نہ آیا، تیرے سینے سے کسی کا پاک سینہ مجھے دنیا میں نظر نہ آیا، صاف شفاف دل مجھے کسی کا نظر نہ آیا، صرف تیرا نظر آیا، اور یہ امانت تجھے سونپے جا رہا ہوں۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے تاکہ یہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں، سمجھائیں، بتلائیں۔
اللہ اکبر. فرمایا بلسان عربی مبین. قربان جاؤں رب کی عظمتوں پہ اپنے کلام کو اس قدر عزت بخشی کے سارا سلسلہ ہی سارا مقدس آپ کو ہر جگہ ہی سب سے سپریم صورت ملے گی. سب سے بڑی آپ کو جو ہے وہ صورت ملے گی. نازل کرنے والے اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے مالک و خالق، لے کے آنے والے حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار، جن پر اتارا جا رہا ہے وہ پورے دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین، اور جس زبان کا تعین فرمایا رب کائنات میں فرمایا بلسان عربی مبین، وہ ساری زبانوں کی سردار عربی زبان جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، اور جس رات کا تعین فرمایا وہ ہزار راتوں سے بہتر. پورا سلسلہ ہی اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں اپنے اس کلام کے لیے آپ اہمیت سمجھیں. اس دو گتوں کے درمیان 30 پاروں پہ مشتمل اس قرآن مجید کی، اس قرآن حمید کی، اس قرآن حکیم کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے اس کتاب کی، جو ہمارے گھروں میں پڑے، ہماری الماریوں کی زینت بنے. سارا سال میرے بھائیوں یہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی خوش نصیب تو ہو جو مجھے اپنے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے اٹھا دے، ایک لمحے کے لیے اٹھا دے، ایک لفظ پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے. لیکن مسلمان بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری عظمت کو مانتا ہوں، لیکن بس تیری عظمت اتنی ہی ہے کہ تو الماری میں اچھے غلاف میں لپٹا ہوا پڑا رہے معاذ اللہ. تو میرے بھائیوں پھر یہ بے رحمیاں تو ہوں گی، پھر یہ بدسلوکیاں تو ہوں گی. قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک ریڈی والے سے لے کر میں اکثر یہ باتیں چھوٹے طبقے سے بات کو اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بھی نا فرمایا کہ تکبر تو کسی بڑے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا جب غریب متکبر ہو جائے تو یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. تو میرے بھائی یہاں قرآن جب اسی طرح ہماری الماریوں کی زینت بنا رہے گا، اسے پڑھا نہیں جائے گا، اسے سمجھا نہیں جائے گا، تو پھر اس مبارک ماہ میں بھی یہ ہمارے ریڈی والے بھائی یہ اسی طرح فروٹ کے شاپر تبدیل کر کے دیتے رہیں گے. یہ تاجر جو اس قرآن کو نہیں پڑھتا، اس قرآن کو پورا سال الماریوں میں بنا کے پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں بھیج رہا ہے، وہ اس ماہ رمضان میں 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے وہ بیچتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. غریبوں کے گلے کٹتے رہیں گے، مظلوم ظلم کی چکی میں گھستا رہے گا.
امیر امیر تر ہوتا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ میرے بھائی جب تک کہ اس قرآن کو اس الماری سے ہم نے نکالا نا، اس کو اس غلاف سے نکالا نا، اور جب تک اپنے ہاتھوں میں نہ تھمایا تو حالات کبھی نہیں بدلیں۔ پھر حکومتیں ایسی ہی آئیں گی۔ ابھی تو ایک امران دیکھا ہے تو چیزیں نکل رہی ہیں، اور ابھی منتظر رہو کہ اس کے بعد جو عمران آنے والا ہے اس کے منتظر رہو کہ وہ کیسا ہوگا۔ جس طرح یہ اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہم پہ، اگلے کے منتظر رہو کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے عمران کا۔ میرے بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ میرا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ ہم نہیں بدلیں گے۔ وہ ایک مولانا صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے نا کہ اب جو میں ہر چیز میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی امریکہ پہ ڈال دوں کہ جناب یہ بھی امریکہ کر رہا ہے، جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ بھی امریکہ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی جو ہمارے کرنے والے کام تھے نا وہ ہم نے نہیں کیے، وہ ہم نے نہیں کیے، تو پھر یہ ایسے لوگ ہم پہ مسلط ہوتے رہیں، یہ لوگ آتے رہیں گے، اور ہماری عادت دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی جائے گی، جب تک کہ ہم نے اس قرآن کو، میرے ہر فرد نے جب تک اس کو اٹھایا نا، اس کو پڑھا نا اور اس کو سمجھا نا۔ جب فیصلے ہونے لگ جائیں گے ہماری عدالتوں میں اس قرآن پہ، تو میرے بھائیوں پھر تبدیلیاں آئیں گی۔ جب اس قرآن پہ فیصلے ہوں گے تو اس لیے خدا یہ مقدس ماہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اللہ کے لیے اس میں انسان کو بہت سارے اچھے عزائم، اچھے عزم کرنے چاہیے۔ بحیثیت مومن ہمیں بہت سارے اچھے اقدام اٹھانے چاہیے، اور مستقل اللہ سے بڑے وعدے کرنے چاہیے اس مبارک ماہ میں، اور مستقل وعدے کرنے چاہیے کہ اللہ جس طرح رمضان میں 5 وقت کا نمازی رہا، سارا سال اسی طرح نماز پڑھتا رہوں گا۔ جس طرح رمضان میں میں نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس طرح رمضان میں دھوکہ دہی سے بچا رہا، کبھی دھوکہ نہیں۔ اس طرح کے عزم کریں۔ وہی ایک عزم میرے بھائیوں، مجھے سننے والوں، بڑی محبت سے آپ آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ یہ دین کی محبت ہے اور کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں ایک یہ عزم کر کے بھی اٹھیں۔ آپ کے اس جمعہ میں قرآن کی فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ اگر تیری توفیق ملی اور زندگی کی سانسوں نے اگر وفا کی تو رب کریم خود بھی قرآن کو سمجھیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن سمجھائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کا قاری اور عالم بنائیں گے۔ تو جب میرے بھائی ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا تو پھر اس معاشرے کو بہت تھوڑا سمجھانا پڑے گا، پھر معاشرہ خود سمجھ جائے گا۔ اگر وہ عرب کے میرے بھائیوں، وہ بدو اگر اس تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر چور تھے، راہ ڈاکو تھے، تو میرے بھائیوں راہبر بن گئے۔ وہ بدو اگر وہ دشمن تھے تو دوست بن گئے۔ وہ جناب بہت انسانیت سے گئے گزرے اور گرے لوگ تھے تو تاریخی انسان بن گئے۔ تاریخی انسان کس نے بنایا؟ اسی قرآن نے بنایا، اسی قرآن نے ان میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ قرآن آ جائے
تو میرے بھائیوں پھر تبدیلی آ جائے، پھر ہر طرح کے لوگ جو ہے پھر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں، وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن سے ہمارا رشتہ اور واسطہ اللہ جوڑ دے، اور اسی کی محبت میں سرشار اللہ ہمیں زندگی بھی دے، اور جب موت بھی آئے تو اسی کی محبت میں ہم اس دنیا سے جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔